ہندوستان میں سب سے زیادہ پیشنٹ ہیں نزلے زکام کھانسی، قومی نشان ہمارا نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا، بخار، یہ ہمارے نارملی پیشنٹ یہی ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کس کے ہیں؟ اس نے کہا ڈپریشن کے۔ ہر تھوڑی دیر میں جو بندہ آتا ہے نا، وہ کس بیماری میں مبتلا ہے؟ ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن، پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ صحت بھی تمہاری اچھی، تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں، گورنمنٹ لا کے ڈال دے گی۔ بچوں کی ٹینشن تمہیں ہے نہیں، بچے ایک آدھ بچہ ہوتا ہے وہ بھی بمشکل، اس میں بھی پتہ ہی نہیں ہوتا ڈیڈی کون ہے اس کا، یہ بھی ٹینشن نہیں لیتے، کہتے ہیں جو بھی ہے بس صحیح ہے۔ بیوی بھی رکھتے ہیں وہ 50 سال کے بعد جا کے کہیں، اس سے پہلے گرل فرینڈ میں تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ گرل فرینڈ کی کیا ٹینشن ہے؟ اس کی ماں آپ کی ساس نہیں بنی، اس کے بھائی آپ کے سالے نہیں بنے۔ ہمارے یہاں شادی ہوئی، بیوی آئی اور اس کا ابا آپ کا سسر بن گیا، اس کی ماں آپ کی ساس، اور اس سسرال کا نام لوگوں نے پیار سے سسرائیل رکھا ہوا ہے۔ سسرائیل یعنی وہ اس میں داماد ایسے ہے جیسے اسرائیل میں فلسطینی، اس لیے اس سسرال کا نام لوگوں نے چینج کر کے کیا رکھ دیا؟ سسرائیلی۔ ایک صاحب مجھے کہنے تھے میں اپنے سسرائیل سے آ رہا ہوں، یہ کیا ہوتا ہے سسرائیل؟ اتنے خطرناک۔ اور آپ میری ہمت کو داد دیں، 1-2 سالے ٹینشن دینے کے لیے کافی ہیں، جس کے ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں، آپ خود اندازہ لگاؤ، ہول سیل کے حساب سے۔ تو بیوی میں ٹینشن ہے، گرل فرینڈ میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن انگریز اس ٹینشن سے بھی آزاد ہے، نہ کوئی سالے کی ٹینشن، نہ کوئی ساس کی ٹینشن، نہ سسر کی ٹینشن۔ گرل فرینڈ ہے، جب تک دل بہلایا دل بھر گیا، ٹیشو پیپر کی طرح نظر انداز کیا، دوسری سے دوستی لگائی۔ تو بھائی تمہارے پاس تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، تمہارے ہاں تو ڈپریشن کی گولیاں فری میں بھی کوئی نہ لے، لیکن سب سے زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض آپ کو ان ملکوں میں ملیں گے۔ ہمارے ہاں اس کا ریشو کم ہے۔ تو بھائی باقی تو سب چیزیں، اس حلوے میں بادام بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، پستے بھی ہیں، اخروٹ بھی ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس معاشرے میں سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے، وہ پھیکا پڑ گیا معاشرہ؟ اور ہمارے ہاں ساری ٹینشنیں ہیں۔ کون سا کام ہے جو ہمارا ٹینشن کے بغیر ہو جائے؟ بتاؤ بھائی۔ آپ نے کچھ کیا نہیں ہوتا، پولیس والا پھر بھی گاڑی روک کے سائڈ گڈی نو سائڈ تلا کہتے ہیں۔ مجھے یہ سرگودا میں پنجابی یاد ہوئی، جب بھی ہم جا رہے تھے گڈی نو سائڈ تلا جی۔ کون سا کام ہے؟ بجلی استعمال ہو نہیں رہی، بل ڈبل کر کے آ رہا ہے۔ آج کسی نے بتایا کہ 12 روپے پیٹرول پھر بڑھ گیا ہے، پیٹرول 10-12 روپے اچانک اٹھا کر کے بڑھا، 3 دن ہو گئے۔ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور گھر میں الگ ٹینشن، بیوی الگ ٹینشن دے رہی ہے، بچے الگ ٹینشن دے رہے ہیں، ابا الگ ٹینشن دے رہے ہیں، وہ ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ گھر میں دادی نانی زندہ ہوں تو وہ بھی پوچھتی رہتی ہیں۔ ہم اپنی دادی سے اتنا بچا کرتے تھے نا، جب گھر میں آتے دادی ہماری اللہ مغفرت فرمائے کہاں سے آ رہے ہو، پھر سنتی اونچا تھی، ایک دفعہ بتا دیا یہاں سے ان کو سنائی نہیں دیتا، پھر چیخ کے بتانا پڑتا تھا، پھر دوبارہ جا رہے۔ ہم نے پھر یہ کر لیا کہ جانا آنا، اور ہماری دادی کا جو کمرہ تھا نا وہ گیٹ کے ساتھ تھا، تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کرالنگ کر کے گزرتے تھے ہم، کہ دادی کو پتہ نہ چلے۔ ابا الگ پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، بڑے بھائی کا الگ روب ہے، چاچے مامے کا الگ روب ہے، مدرسے میں ٹیچروں کی طرف سے الگ ڈانٹ ڈپٹ۔ اس کے باوجود خودکشی کا ریشو کم ہے، اور مولویوں میں تو زیرو ہے۔ مولویوں میں تو ٹینشنوں کی ساری چیزیں ہیں، خودکشی کا ریشو زیرو۔ میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں انتہائی کم تنخواہوں میں بھی کسی مولوی کو الحمدللہ خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ ٹینشن کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ، آپ کے والد سے لڑکی کے ابا پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، آپ کے والد بتائیں ڈاکٹر ہے، آنکھ بند کر کے
बेटी का हाथ थमा देंगे आप। बड़ी खुशी हुई जी। आपने बताया जी हमारा बेटा इंजीनियर है, आंख बंद करके माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। आपने बताया हमारा बेटा क्या है, मौलवी, तो इस्तिखारा निकालेंगे 6 महीने। सही है। वो एक आदमी कहीं रिश्ता लेने के लिए गया, एक हरकत कभी ना किया करे, जब भी रिश्ता लेने के लिए जाए ना तो कभी चाय में चीनी ज्यादा ना डाले। इससे वो समझते हैं कुछ पता नहीं, कोई गंवार आदमी चीनी डाल डाल के पी रहा है। और दूसरा, डुबो के ना खाए उसको, बिस्किट डुबो के। और मैं अक्सर सुनाता हूँ ना, एक आदमी रिश्ता लेने के लिए गया, एक लड़का, तो लड़की वालों ने चाय रख दी लड़की के अब्बा ने और बिस्किट, तो वो डुबो के उसने खाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही गंवार किस्म का आदमी है, चाय में बिस्किट डुबो के खा रहा है, इनकार कर दिया। ये बेचारा बाहर निकला, अफसोस से कहता है अपने होते होते रह जाने वाले ससुर साहब से कि आपने रिश्ते का इनकार किया, अफसोस तो बहुत हुआ, और डुबो के खाने का अपना ही मजा है। डुबो के खाने का अपना ही मजा है। जब से मैंने ये लतीफा सुना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामूल है, हमेशा बिस्किट डुबो के खाता हूँ कि रिश्ता जाए ऐसी की तैसी। ये थोड़ी कि हम डुबो के खाने में जो मजा है वो छोड़ दें, और वाकई अपना ही मजा है, हकीकत है ये। पहले शर्म आती थी कहीं डुबो के खाते, जब से हमने लतीफा सुना हमने कहा भाई हमें तो डुबो के ही खाएंगे। तो मैं ये कर रहा था कि देखो उस मुआशरे में कोई टेंशन नहीं है, खुदकुशी का रेशो सबसे ज्यादा, हमारा मुआशरा फुल ऑफ टेंशन है। रोड, खड्डे, ट्रैफिक किस तरह से चलता है, बाइक वाला फास्ट ट्रैक पे चला रहा है, आप जब उसे ओवरटेक करने की कोशिश करके हॉर्न दो तो उल्टा गुस्से से आपको देखना शुरू कर देगा, जैसे आप गलत कर रहे हो वो सही कर रहे हो। जिसका दिल चाहे जिधर से घुसेगा, इधर से कोई घुस रहा है, उधर से घुस रहा है, गालियां अलग से चल रही हैं, बात शुरू करने से पहले गाली, दरमियान में एहतियातन गाली, और बात खत्म होने के बाद गाली। अंग्रेज बात से पहले थैंक यू, बीच में थैंक यू, आखिर में भी थैंक यू वेरी मच। इतने अच्छे अखलाक हैं। हमारे यहाँ बात करने से पहले गाली, दुआओं में भी गालियां देना शुरू कर दी हैं लोगों ने। तो वजह क्या है भाई, हमारे यहाँ मौलवी है, उनके यहाँ मौलवी नहीं। अब आप कह सकते हैं कि ये मौलवी ऐसा क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से मुआशरे में खुदकुशियां नहीं हो रही। भाई जी कैमरे वाला, देखो मौलवी बताता है लोगों को कैमरे वाला कि हमें अल्लाह ने आखिरत के लिए बनाया है, हम दुनिया के लिए नहीं। ये बात आपको डॉक्टर, ये आप बात आपको साइंटिस्ट नहीं बताया, कि साइंस का मौजू नहीं है। मैं अक्सर एक वाकया बताता हूँ कि एक साहब मुझे कहने लगे मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है मगर मुझसे तमीज से बात नहीं करता। मैंने उनसे कहा कि मेडिकल कॉलेज में जितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं बायोलॉजी की या और जितनी भी साइंस की किताबें हैं, उनमें तमीज नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं। जो चीज वो पढ़ नहीं रहा वो पैदा कहां से होगी उसके अंदर। तमीज चैप्टर है कि मैथमेटिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है तमीज? तमीज कुरान और हदीस का चैप्टर है। कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, वालिदैन के सामने उफ मत करो, इनको झिड़को मत, इनसे तमीज से बात करो। ये चैप्टर कुरान का है, और कुरान कौन पढ़ता है? मौलवी पढ़ता है। तो मौलवी बताता है वालिदैन के हुकूक, ये अंग्रेज नहीं बताएगा। अंग्रेज कहां से बताएगा? उसको क्या पता? ये उसका टॉपिक ही नहीं है, ये उसका, अंग्रेजों को कोई ये बताने वाला है ही नहीं मौलवी कि माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करके अपनी आखिरत तबाह कर रहे हो। ये काम साइंस का टॉपिक है ही नहीं, साइंस थोड़ी बताएगी। एक एथियस्ट मेरे पास आया, मुल्हिद, और मुझे कहने लगा कि इस्लाम बहुत सी बातें साइंस के खिलाफ करता है, मैं नहीं मानता इस्लाम को, माज़ अल्लाह। मैंने कहा मिसाल के तौर पर क्या बात है? उसने कहा इस्लाम कहता है बैठ के पानी पियो, हालांकि खड़े होकर पानी पीने में सेहत को कोई नुकसान नहीं है। तो ये इस्लाम ने क्यों कहा? वो मेरे साथ ना मेरे कमरे में बैठे हुए थे। मैंने कहा मेडिकल साइंस ये कहती है कि कपड़े उतार के बैठो या कपड़े पहन के बैठो, सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पड़ता है? बोलो ना भाई क्या हो गया? मैंने कहा आप क्यों कपड़े पहन के घूम रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर्दी हो तो फिर लिहाफ पहन लो, जब टेम्परेचर अगर नॉर्मल है
تو کپڑے پہن کے بیٹھنے سے اور کپڑے اتار کے بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کسی ڈاکٹر سے لکھوا کے لے آؤ۔ تو حیران ہو گیا کیا مثال دے رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا بھائی تہذیب جو ہے نا، تہذیب یہ مذہب کا ٹاپک ہے، یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا بد تہذیبی ہے، الا یہ کہ کبھی مجبوری میں کبھی جلدی ہو انسان پی لے۔ بیٹھ کے پینا تہذیب ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بد تہذیبی ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنا تہذیب ہے۔ یہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر قضائے حاجت، پیشاب، کھانے کے آداب، اپنے سامنے سے کھانا، اللہ کا نام لے کے کھانا، باپ کی ماننا، ماں کی قدموں میں جنت تلاش کرنا، یہ مولوی کا ٹاپک ہے، یہ ڈاکٹر انجینئر کا ٹاپک نہیں ہے۔ اسی طرح ٹینشن میں اللہ کو یاد کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ پریشانی دینے والا بھی اللہ اور پریشانی دور کرنے والا بھی اللہ، یہ بھی مولوی کا ٹاپک ہے، یہ سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے۔ اور یہ یقین کرنا کہ اگر مجھے ایک کانٹا بھی چبھ رہا ہے تو اس میں میرا کوئی گناہ معاف ہو رہا ہے، یہ غم کا موقع نہیں، یہ بھی خوشی کا موقع ہے، یہ بھی مولویوں کا ٹاپک ہے، یہ بھی ڈاکٹر اور انجینئروں کا ٹاپک نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان مدرسوں کو بند کر دیں گے اور ان مدارس کی مدد ترک کر دیں گے تو میں تاجروں سے کہتا ہوں کہ اپنا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اگر یہ مدرسے بند ہو گئے نا تو ہم میں سے ہر شخص کا بڑھاپا کہاں گزرے گا؟ اولڈ ہاؤس۔ انگریزوں کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے۔ انگریزوں کی جوانی دیکھ کے کوئی بیوقوف اگر متاثر ہو رہا ہے تو ان کے بڑھاپے کو دیکھے تو پتہ چل جائے گا، اور ہماری جوانوں کی قربانیاں دیکھ کے اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے تو ان کے بڑھاپوں کو دیکھے کہ کیسے ان کی اولادیں بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس حدیث ہے جو ہم نے علماء سے سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی غار میں اور پتھر غار کے منہ پہ آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ کیسے اللہ نے اس غار کا دروازہ کھولا؟ آپ سب کے سامنے وہ حدیث ہے، جن میں ایک وہ شخص جس نے عرض کیا کہ اے اللہ، دعا مانگی کہ اے اللہ میں بکریاں چرا کے رات کو دیر سے گھر آیا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اپنے بھوکے بچوں کو بھوکے والدین سے پہلے دودھ پلا دوں، پوری رات میں اپنے والدین کے سر پہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہوں، جگایا بھی نہیں کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اللہم ان کنت فعلته ذلك ابتغاء مرضاتک فاکشف عنا ما نحن فیہ۔ اے اللہ، میں نے اپنے ماں باپ کی یہ خدمت، پوری رات ان کے سرہانے میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، اگر میں نے تیرے لیے کی تھی تو جس مصیبت میں آج میں مبتلا ہوں اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ یہ حدیث سنا کے والدین کی خدمت پہ نوجوان نسل کو تیار کرنا، یہ انگریزوں کا، ڈاکٹروں کا، انجینئروں کا، تاجروں کا ٹاپک نہیں ہے۔ اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو میرے بھائی پھر اپنے پیٹ کی لوگ فکر کریں گے، والدین کے پیٹ کی فکر نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں حلال و حرام کا فرق بیان کرنے والا مولوی نہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھو، کتا کھانا انسانیت کے خلاف ہے، کتے بلی ان شریف آدمیوں کی خوراک نہیں ہوتے۔ کیا یہ ڈاکٹر بتائے گا؟ ڈاکٹر آپ کو، انگریز جب کوئی چیز کھاتا ہے نا تو یہ دیکھتا ہے کہ اس میں پروٹین ہے یا نہیں۔ آئی بات سمجھ؟ چائنیز جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فل آف پروٹین ہے یا نہیں۔ کتا میں تو گائے سے زیادہ پروٹین ہے، تو کتے بھی کھا گئے، سور بھی کھا گئے، بلیاں بھی کھا گئے، یہ کوئی انسانوں کے کھانے کی چیزیں ہیں۔ ہمارے ایک دوست چائنا گئے تھے، تبلیغی جماعت میں تھے، کہہ رہے ہیں چائنیز نے میری دعوت کی، ان کا خیال تھا کہ بھئی میں مسلمان ہوں تو کوئی حلال رکھیں گے میرے سامنے لگا۔ کہہ رہے ہیں میں نے اتنا لمبا بکرا دیکھا، بوائلڈ بکرا، ابلا ہوا کھال سمیت، پہلی دفعہ دیکھا کہ کھال سمیت کی بکرے ابالے جاتے ہیں۔ کہنے یہ میں نے جب بکرے کا بغور مطالعہ شروع کیا، دم تک پہنچا تو دم اس کی پتلی سی گول۔ حیران ہوا کہ یار چائنا میں اس قسم کے بکرے ہوتے ہیں کہ ان کی دم لمبی بھی ہوتی ہے اور گول۔ کہتے جب میں نے سر غور سے دیکھا تو پتا چلا بکرا نہیں ہے، کمبخت کتا ہے۔ اور کتا بھی کیسے پکایا تھا؟ زندہ کتا پکڑ کے
کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا. اس طرح پکاتے ہیں. جانوروں کے ساتھ یہ ظلم ہے. یہ درندگی ہے یا نہیں؟ زندہ مرغا، زندہ جانور پکڑ کے کوکر میں ڈال دیتے ہیں، اوپر سے ڈھکن بند. انسان کی روح کانپ جاتی ہے. یہ درندگی جو جانوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی، اور کتے بلی کھانا. وجہ کیا ہے؟ کوئی مولوی نہیں ہے جو ان کو یہ بتائے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف پروٹین ہونا ضروری نہیں ہے، چیز بھی پاک ہونی چاہیے. کیسے ہمارے مذہب نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ حلال جانور کھاؤ، وہ بھی ذبح کر کے، اس کا خون نکال کے کھاؤ. تو اگر معاشرے میں ان مدارس کو بند کر دیا گیا تو میرے بھائی پھر معاشرے میں کتے بلی کھانے والے پیدا ہو جائیں گے. معاشرے میں باپ بھائی کے حقوق نہ پہچاننے والے پیدا ہو جائیں گے. بس ایک مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو، انسان کے اور جانور کے تعارف میں فرق ہوتا ہے. جب آپ گدھے کا تعارف کرواتے ہو تو آپ گدھے کے بارے میں یہ بتاتے ہو کہ یہ میرا گدھا ہے، اس کی اتنا لوڈ اٹھاتا ہے، اس کی عمر اتنی ہے. اس سے زیادہ اس کا انٹروڈکشن نہیں ہوتا. کبھی آپ نے گدھے کا ایسا تعارف کروایا، یہ میرا گدھا ہے، یہ اس کے چچا ہیں، یہ اس کی خالہ ہے، یہ اس کی پھوپھی ہے، یہ اس کی بھتیجی ہے، یہ اس کا ماموں ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ لیکن انسان کا جب تعارف ہوتا ہے تو انسان کے انٹروڈکشن میں یہ وسیم بھائی ہیں، یہ ان کے ماموں ہیں، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کی خالہ ہے، یہ ان کی بہو ہے، یہ ان کی بھتیجی ہے، یہ ان کی بھانجی ہے، یہ ان کا چاچا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو انسان اور جانوروں میں بہت بڑا فرق کیا ہے کہ انسانوں میں رشتے ہوتے ہیں. ادھر توجہ، جانوروں میں رشتے بولو نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے کہ گوروں کا بھی اسی طرح ہی حساب کتاب. جب آپ کسی غیر مسلم کا ان کنٹریز میں جو ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں تعارف کروائیں تو بس اتنا ہی ہے، یہ صاحب ہے، یہ ان کی اماں ہے، باقی کون ہے کسی کا کچھ پتا نہیں. اس لحاظ سے اس جو خاندانی نظام تباہ ہو گیا، ان میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا پھر اس لحاظ سے؟ تو یہ جو گدھے اور انسان کا فرق ختم ہو گیا، یہ بھی اس لیے کہ اس